ہم نے تباہ کر دیا اپنی سوسائٹی کو. میں کسی ماں باپ کو جج نہیں کر سکتی کیونکہ میں خود ایک پیرنٹ ہوں. میں بھی اپنا بیسٹ دے سکتی ہوں اپنے بچے کو, پھر کل کو اللہ کی مرضی یا اس کی اپنی نیت کہ وہ ٹھیک نہیں نکلا, لیکن کم سے کم ایز اے سوسائٹی تو ہم لوگ جو غلط چیزیں ان کو نارملائز نہیں کر سکتے ہیں. ریولیوشن کیسے آتی ہے؟ ریولیوشن آتی ہے کہ جناب سوسائٹی جو ہے یہ اس چیز کو کہے گی نہیں جی یہ میرے گھر نہیں آ سکتی یہ چیز. ماں باپ کو میں یہی گزارش کرتی ہوں, ہے تو اپنے ہی بھائی بہن, جو جیل میں ہے وہ بھی اپنے بھائی ہیں, جو ڈرگز میں ہے وہ بھی اپنے بھائی, جو لڑکی قتل ہو کے مرتی ہے وہ بھی بہن ہے, جو لڑکا جیل میں جاتا ہے وہ بھی اپنا بھائی ہے. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ نہیں جی یہ چیز میرے گھر نہیں آنی چاہیے, یہ چیز میرے کشمیر نہیں آنی چاہیے. آپ اپنے گھر کے گند کو باہر پھینکتے ہیں, باہر اگر وہ پڑا رہے وہ جو بدبو ہوتی ہے وہ گھر تک آ جاتی ہے. پلیز اس چیز کو سمجھے, اس چیز کو پلیز سمجھے کہ ہماری جو بدبو ہے باہر کی وہ ساری گھروں میں گھسے گی اور اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. ایک واقعہ بتاؤں گی, کل رات کا ہی. میں نماز کی اتنی پابند نہیں ہو پاتی ہوں, کوشش کرتی ہوں, لیکن کل میری آنکھ فجر کے ٹائم کھل گئی. تو میں اٹھی اور تھوڑا پردہ میں نے ہٹایا کھڑکی کا, تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد کی طرف جا رہے تھے, فیرن لگا کے, ٹوپی لگا کے, مفرل اور ایسے ایسے کر رہے ہیں. تو میں نے تھوڑا غور سے دیکھا, وہ سارے بزرگ تھے تو مسجد کی طرف جا رہے تھے فجر پڑھنے. نماز کے بعد میری آنکھیں مطلب میرے بیٹے پہ پڑی اور میرے ذہن میں ایک سوال آیا, کیا جب یہ بزرگ جو ہے یہ اس دنیا سے ان کا انتقال ہو جائے گا, یہ چلے جائیں گے, کیا یہ جنریشن اسی مائنس میں, اسی فیرن پہن کے, اسی ٹھنڈ میں فجر پڑھنے جائیں گے کہ نہیں؟ اینڈ واقعی میں مجھے اس سوال کا جواب ابھی تک نہیں ملا ہے کہ یہ جو نیکسٹ جنریشن ہماری ہے کیا یہ مسجدوں کو مطلب سورج بھی وہاں جلے گا کہ نہیں, لائٹ بھی وہاں آن ہوگی کہ نہیں فجر کے وقت, کیونکہ مجھے وہ ایکسپیکٹیشنز بالکل بھی نہیں رہی. لائٹ بھی وہاں آن ہوگی کہ نہیں فجر کے وقت, کیونکہ مجھے وہ ایکسپیکٹیشنز بالکل بھی نہیں رہی. میری ایک امید تھی کہ میں اپنے بیٹے کو یہاں پہ پالوں, ورنہ میرے پاس آپشن تھا ویسٹ میں رہنے کا, بٹ پتہ نہیں کیوں میری اٹیچمنٹ اتنی تھی کشمیر کے ساتھ, میں نے کہا کہ نہیں میرا بیٹا جو ہے وہ یہاں کا کلچر سیکھے, یہاں کی زبان سیکھے. میری کشمیری تھوڑی کمزور ہے, میں نے سوچا اس کی کشمیری پوری طریقے سے پیور ہونی چاہیے. لیکن آج آپ بلیو نہیں کریں گے, میں ویٹ کر رہی ہوں کہ وہ کب 8ویں جماعت پاس کرے گا اور میں اس کو یہاں سے بھیج دوں گی. مطلب اٹس اے شیم فار می کہ جس جگہ میں اس کو پالنا چاہتی تھی, اس کو کلچر سکھانا چاہتی تھی, آئی ایم لائک کہ نہیں مجھے یہاں رکھنا ہی نہیں اس کو. میں یہاں پہ اگر صرف دیکھ رہی ہوں یہاں فاشی پھیلی ہوئی ہے. اگر انسٹاگرام کھولتے ہیں, آئی ڈونٹ بلیم, ہر کوئی ماں باپ جو ہے وہ اپنا بیسٹ دیتے ہیں, ہر کسی میں شاید مبینہ جی جیسی ہمت نہیں ہے, لیکن ہر ماں باپ اپنا بیسٹ دیتے ہیں. صرف میری ایک گزارش ہے, ہم ویژنری پیرنٹس کیوں نہیں بن سکتے ہیں؟ اب میں تھوڑا سا ویژنری پیرنٹس کو ایکسپلین کروں گی. ویژنری پیرنٹس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم سوسائٹی کو کیا دے رہے ہیں. کیا ہم وہ بچے دے رہے ہیں جو عذاب بنیں گے کل کو سوسائٹی میں, جو ڈرگز بیچیں گے, جو انسٹاگرام پہ ماڈلنگ کریں گے, جو ریلز چڑھائیں گے؟ کیا دے رہے ہیں ہم؟ ویژنری پیرنٹس جو سکولز ادارے ہیں وہ ایجوکیشن دے رہے ہیں. آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہو کہ میرا بیٹا پی ایچ ڈی کر رہا ہے تو وہ ڈرگز میں نہیں جائے گا یا وہ کسی کا قتل نہیں کرے گا. آپ بے شک اس کو پیسے مت دو, بے شک اس کو گاڑیاں مت دو, بائک مت دو, ایجوکیشن نہ دو, مگر ایک اچھا انسان بنا لو, کیونکہ پھر یہ ہم سوسائٹی پہ عذاب ہوتے ہیں. اس وقت جو بچے ڈرگز میں ہے وہ کس کے لیے عذاب ہے؟ گھر والوں کے لیے تو ہے ہی ہے, اپنے لیے اور ہماری اس سوسائٹی کے لیے ہے. میں کل آپ یہ نہ مانے, میں 1-1:30 بجے سوئی ہوں, مجھے صرف گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی جس وقت یہاں پہ مطلب میں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی ہے, میں اتنی بڑی بھی نہیں ہوں, بٹ جس جنریشن سے ہم آئے ہیں ہم نے تہجد کی آوازیں سنی ہیں مسجد میں, ہمیں کشمیر میں یہ سب دیکھا ہی نہیں ہے. کل جو میں نے آوازیں سنی, مجھے میرا بیٹا بھی کہہ رہا ہے ان کو پلیز بولو یہ گانے بند کرو, مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. اتنے پٹاخے, اتنے گانے کیوں؟ کیونکہ یہ ہم نے نارملائز کیا ہے. ہم نے نارملائز کیا ہے سگریٹ پینا بچوں کا, ہم نے نارملائز کیا ہے ڈرگز لینا, ہم نے نارملائز کیا ہے جو سارا ہم انسٹاگرام اور فیس بک پہ دیکھتے ہیں. ہم نہیں بلیم کر سکتے ہیں کہ بھئی کوئی ایڈمنسٹریشن آ کے یہ ساری چیزیں ٹھیک کرے گا یا گورنمنٹ یا ڈاکٹرز.
टीचर्स नहीं होगा। तरबियत आपकी घर से शुरू होती है और उसके बाद आपकी सोसाइटी में तरबियत होती है। मुझे आप बताएं, जो बच्चे इस वक्त सोसाइटी में आगे जा रहे हैं वो कौन से बच्चे? डिजिटल बच्चे हैं वो। हमारे सामने भी एक बच्चा है, वो तब से मोबाइल फोन पे है। मेरा बेटा भी कभी टैब पे होता है मोबाइल। ऐसा नहीं है कि ये गलत कर रहे हैं, ये छोड़ता नहीं होगा मोबाइल, बट पहले हमने दिया ही क्यों? वाई हमने क्यों नॉर्मलाइज किया है कि जब शादी होती है पूरे टेंट में सारे बच्चे माँ बाप सब फोन पे होते हैं, और उस पे देख क्या रहे हैं? क्या हम दे रहे हैं? कश्मीरी कंटेंट देखें आप। दे आर ओनली फ्यू पीपल जो कश्मीरी कंटेंट बना रहे हैं, बाकी सब फाशी फैला रहे हैं। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, सिर्फ फाशी फैला रहे हैं। आई डोंट सपोर्ट इट। मैंने इवेंट्स पे जाना छोड़ दिया है क्योंकि मुझे इतनी शर्म आती है इवेंट्स पे जाने को। मुझे समझती हूँ कि कल को मेरा बेटा मुझे देखेगा इस इवेंट पे जाते हुए, वो कहेगा ये नॉर्मल है। जब ये मेरी माँ के लिए नॉर्मल है तो मेरे लिए भी नॉर्मल होगा।